تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت کی. اوصانی خلیلی بحب المساکین والدنو منہم، پہلی وصیت زندگی بھر مسکینوں سے محبت کرنا، ان کے قریب رہنا. کیا ہوگا؟ زندگی کی آخری رمق تک تیرا دل سخت نہیں ہوگا، تیرے دل میں سختی نہیں آئے گی، دل میں نرمی رہے گی، اللہ کی محبت آتی رہے گی. جب ایک شخص نے آ کے کہا اللہ کے رسول دل بہت سخت ہے، آپ نے فرمایا تھا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل نرم اور ملائم ہو جائے گا، یعنی اللہ کے لیے محبت سے لبریز ہو جائے گا. وَأَنَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. دوسری وصیت زندگی میں خوشی اور چین اور لذت چاہیے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں تہجد گزار، اللہ کا ذکر، قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والا، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نچلے سے دیکھو، اپنے سے جو نچلا ہے اس کو دیکھو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. آج میں روتا ہوں کہ میرے پاس 2 سے 4 جوتیاں نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں. آج میں روتا ہوں میرے پاس بہت بڑا گھر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نیچے بچھانے کو بستر نہیں ہے، گھر تو دور کی بات. تیسری وصیت وَنَاصِلَ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وصیت یہ ہے میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، خواہ وہ مجھ سے بھاگتے نظر آئیں، میں نے پھر بھی ان کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، خوشیاں بھی دینے کی کوشش کرنی ہے. ان کا اپنا عمل میرا اپنا عمل، کسی کی برائی کی وجہ سے نیکی میں نہیں چھوڑوں. چوتھی وصیت وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اللہ کے رسول نے وصیت کی ابو ذر زندگی کے آخری رمق تک اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہ مانگنا. اور حدیث کے الفاظ کا اضافہ میں کر دوں جو دوسری حدیث میں ہے، وہ شخص ما یغدیہ وما یعشیہ، جس کے پاس صبح کا کھانا ہو اور رات کا کھانا ہو. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں جس کو کوئی بیماری نہ ہو اور اس کے پاس 1 دن اور 1 رات کا کھانا ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی. جس کے پاس ہے پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا. زندگی کے اندر کسی کے سامنے ذات کے لیے کشکول گدائی نہ پھیلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی 3 باتوں پر. ایک بات، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اور اس بات پہ بھی قسم اٹھائی وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو جتنا اپنے آپ کو فقیر بنا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. اور تیسری قسم یہ تھی، اللہ کی قسم، جتنا کوئی جھک کے تواضع کے ساتھ عز و انکساری کے ساتھ رہے گا، اللہ اتنا ہی اسے بلندیوں سے نواز دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں وصیت کی وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، زندگی کی آخری سانس تک میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی لگے. وَأَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، 6ٹھی وصیت
بات کرتے وقت دنیا کے کسی بھی جابر سے جابر انسان کا خوف میرے حق کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے حق کہا تو یہ کیا کہے گا۔ ساتویں وصیت وَأَنْ أُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، میں ہر وقت کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں۔ ان 7 چیزوں کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، یہ اللہ عز و جلال نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں وہاں سے مجھے یہ 7 چیزیں ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔